السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مثنوی لکھی ہے، اور اپنی اس مثنوی میں انہیں بہت سارے سبق آموز واقعات لکھے ہیں۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ ایران کے مشہور شہر قزوین کے باشندوں کی یہ عادت تھی کہ وہ جسم اور ہاتھ وغیرہ پر شیر اور اس طرح کی دوسری ہیبتناک درندوں کی شکل و صورت جو ہے وہ بلا تکلف بنواتے تھے، جس طرح کہ آج کل بھی لوگ جو ہے ٹیٹو وغیرہ بناتے ہیں۔ تو ایک قزوینی پہلوان کی خواہش پر جب گودنے والا دلاک نائی جو ہے اس نے اس کے پیٹھ کے اوپر غضبناک شیر کی شکل بنانی شروع کی تو اسے سخت درد ہوا، اور درد سے وہ چلانے لگا، اور چلاتے ہوئے اس نے اس ٹیٹو بنانے والے سے، اس نائی سے پوچھا، چونکہ او سوزن فرو برن گرفت، درد آن در شانگاہ مسکن گرفت، پہلوان در نالا آمد کائے سنی، مرمرا کشتی چے صورت می زنی، گفت آخر شیر فرمودی مرا، گفت از چے ازو کردی ابتدا، گفت از دم گاہ آغازی دم، گفت دم بگزار اے دو ددید ام، از دم و دم گاہ شیرم دم گرفت، دم کے او دم گہم محکم گرفت، شیر بے دم باش گو اے شیر ساز، کہ دلم سستی گرفت از زخم گاز، جانب دیگر گرفت آن شخص زخم، بے محابہ و مواسات و رحم، بانگ زد او کا اینچ اندام است ازو، گفت او گوشت است اے مرد نکو، گفتا گوشش نباشد اے حمام، گوش را بگزار و کوتا کن کلام، جانب دیگر خلش آغاز کرد، باز قزوینی فغان را ساز کرد، کا این سوم جانب چه اندام است نیز، گفت این است اشکم شیر اے عزیز، گفت تا اشکم نباشد شیر را، خود چه اشکم می بباید شیر را، گشت افزون درد کم زن زخمها، اشکم چه شیر را بهر خدا، حیرہ شد دلاک بس حیران بماند، تا بدیر انگشت در دنداں بماند، بر زمین زد سوزن آن دم اوستاد، گفت در عالم کسیرا این فتاد، شیر بے دم و سر و اشکم کہہ دید، این چنے شیر خدا خود نا فرید، چون داری طاقت سوزن زدن، از چنی شیر زیاں بس دم مزن۔ فرمایا کہ جس وقت اس دلاک نے شیر بنانا شروع کیا اس کے شانوں کے اوپر، اس کی پیٹھ کے اوپر، تو یہ چلانے لگا اور چلا کر کے پوچھا کہ کیا بنا رہے ہو؟ تو اس دلاک نے کہا کہ آپ نے خود ہی کہا تھا کہ شیر بناؤ، تو میں شیر کی صورت بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ نے شیر کی تصویر بنانے میں کہاں سے ابتدا کی ہے، کون سا حصہ جو ہے وہ آپ بنا رہے ہیں؟ تو دلاک نے کہا کہ میں دم بنا رہا ہوں، دم سے میں نے اس پکچر کی بنانے کی ابتدا کی ہے۔ تو وہ قزوینی پہلوان کہنے لگا کہ
اے دلاک دم مت بناؤ، خواہ شعر بغیر دم ہی کے رہے، تو اس لیے بغیر دم ہی کے میرے جو ہے وہ شعر کی تصویر بناؤ، اس لیے کہ میرا دل جو ہے وہ سوئی کے زخم سے سست ہونے لگا ہے اور میرا دم نکلنے لگا ہے، میرے اوپر بے ہوشی جو ہے وہ طاری ہونے لگی ہے اس درد کی وجہ سے۔ تو دلاک نے کہا چلو ٹھیک ہے، اس نے بے دھڑک جو ہے بغیر رعایت اور بے رحمی کے ساتھ دوسری طرف جو ہے سوئی کے ساتھ جو ہے اس نے زخم لگانے شروع کر دیے۔ تو یہ پہلوان پھر چلایا اور چلا کر کے کہنے لگا کہ اب یہ شعر کا کون سا ایسا بنا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں کان بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ اے دلاک تو اپنی باتیں کم کر، خبردار اس شعر کے کان نہیں ہونے چاہیے، میں کہہ دیتا ہوں کہ تو کانوں کو چھوڑ دے اور بغیر کانوں کے جو ہے وہ شعر بنا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ پھر اس نے دوسری طرف سوئی چبانا شروع کی تو یہ درد سے پھر چلانے لگا اور چلا کر کے کہا کہ اب کیا بنا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں شعر کا پیٹ بنا رہا ہوں۔ تو پہلوان نے کہا کہ تم پیٹ نہ بناؤ، شعر کو پیٹ کی کیا ضرورت ہے؟ پیٹ کو چھوڑو اور بغیر پیٹ کے شعر بناؤ تاکہ میرے جسم کا درد جو ہے وہ بے انتہا نہ ہو جائے۔ کیا شعر کے لیے پیٹ ہونا کوئی ضروری ہے؟ پیٹ ہو یا نہ ہو۔ تو وہ ٹیٹو بنانے والا دلاک بہت متعجب ہوا ہے، اس کو حیران ہوا اور حیرانی سے اس دیر تک جو ہے وہ اپنی انگلیاں دانتوں کے اندر دبائے رکھا اور آخر اس نے وہ سوئی زمین کے اوپر پٹخ دی اور کہنے لگا کہ میں نے دنیا میں مجھے کہیں ایسا اتفاق نہیں ہوا کہ شعر جو ہے وہ بغیر کانوں کے بھی ہو، بغیر دم کے ہو، بغیر پیٹ کے ہو۔ ایسا شعر تو خدا نے بھی پیدا نہیں فرمایا کہ جس کی تم فرمائش جو ہے کر رہے ہو۔ تو اس قصے سے معلوم ہوا کہ جس طرح یہ قزوینی پہلوان چاہتا تھا کہ اس کی پیٹھ کے اوپر شعر کی شکل بن جائے، خواہ اس شعر کے پیٹھ، سر اور دم رہے یا نہ رہے، تو اسی طرح آج کل ہم میں سے جو لوگ مغرب کے تہذیب دادا ہیں اور مغرب کی تہذیب کے دل دادا ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ خواہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا استہزاء اور مذاق اڑایا جائے، ان کی شان میں گستاخی کی جائے، بے ادبی کی جائے، یا انبیاء کرام علیہ السلام کو موجودہ زمانے کے سائنسدانوں سے کم تر سمجھیں، یا قرآن و حدیث کے قوانین کو موجودہ زمانے کے لیے ناقص کہیں اور جنت کا مذاق اڑائیں، اور پھر بھی وہ مسلمان رہیں، انہیں کوئی ملحد بھی نہ کہے، انہیں کوئی بے دین بھی نہ کہے۔ اسی طرح وہ نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں اور صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہ کریں، حج فرض ہونے کے باوجود اللہ کے گھر کا طواف نہ کریں اور حج کے لیے نہ جائیں، رشوت کھائیں اور سودی لین دین کریں، چغل خوری کریں اور جھوٹ بولیں، جھوٹ کو مباح سمجھیں اور پڑوسیوں کو اذیت اور تکلیف پہنچائیں، لیکن اس سب کے باوجود پھر بھی وہ نیک اور صالح مسلمان بنے رہیں اور انہیں کوئی خدا کا باغی نہ کہے اور کوئی خدا کا سرکش نہ کہے۔ آج اسلام کی کوئی بات طبیعت کے خلاف ہوتی ہے تو اس کو اسی طرح چھوڑ دیا جاتا ہے جس طرح کہ اس قزوینی پہلوان نے شعر کے ایک حصے کو جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا۔ حالانکہ مسلمان ہونے کا مطلب طبیعت کو شریعت پر غالب کرنا نہیں ہے، بلکہ شریعت کو طبیعت کے اوپر غالب کرنا ہے۔ تو اس دور میں اس راز کو سب سے زیادہ جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھ عطا فرمائے۔